هادي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام بزرگان محترم ذی قدر علماء کرام جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہونے والی جامع مسجد نور میں آج کی یہ کانفرنس پیغام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں تو ششدر رہ گیا، مجھے مسجد کی وہ قدیم عمارت اچھی طرح یاد ہے۔ اس دور میں بھی میرے بیانات یہاں ہوئے اور بے اختیار
مسجد میں قدم رکھنے کے بعد قریشی صاحب بڑی شدت سے یاد آئے. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. ہم مرحوم کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. پچھلوں کے پاس سوائے دعا کے اور کوئی سرمایہ نہیں ہوتا. میں ان کے آخری ایام میں جب تبا پرسی کے لیے حاضر ہوا تو صاحب فراش تھے. اٹھنا چاہا. میں نے منت کی کہ حضرت آپ لیٹے رہیں. تکلیف بھی تھی, پریشان بھی تھے, لیکن اپنے صاحبزادوں کو حکم دیا کہ مجھے اٹھاؤ, بٹھاؤ. پیچھے ٹیک لگائی گئی, حضرت کو بٹھایا گیا. مجھے بڑی اچھی طرح وہ نقشہ یاد ہے. فرمانے لگے, مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو یکدم شوگر کی تکلیف, پھر گردوں کا عرضہ, کوئی آپ کو پریشانی تو نہیں پہنچی؟ بڑی رقت کے ساتھ مجھے کہنے لگے, مولانا میں نے ڈاکٹر کو کہا جوان اولاد کے فوت ہونے سے بڑی اور کیا پریشانی ہو سکتی ہے. تو اس وقت مجھے اپنا کلاس فیلو, اپنا بھائی مولانا خالد حمید بڑی شدت سے یاد آیا. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اللہ کریم ہمارے بھائی خالد حمید صاحب اور ان کے والد محترم مجاہد ملت مولانا عبد الحمید قریشی صاحب دونوں کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مسجد دیکھی تو حیران رہ گیا. اللہ کریم مسجد کے نمازیوں کو, متعلقین کو مزید اس گھر کی خدمت کی توفیق عنایت فرما کر بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. آج کی ہماری محفل کا عنوان ہے پیغام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. لیکن میں آپ کا پیغام آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے دو اور باتیں بھی تمام احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا, اور آپ بزرگوں کی توجہ اس لحاظ سے چاہوں گا کہ یہ جو 3 باتیں میں نے کرنی ہیں ان تمام کے شروع میں لا آئے گا. قریشی صاحب کی جہاں محنت ہو اور وہاں کے احباب کو لا کا معنی نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا وہی لا الہ الا اللہ والا لا. لیکن عرض کروں گا سب سے پہلے مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی ابتدا میں بھی آئے گا لا. اس کے بعد پیش کروں گا احترام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں بھی آئے گا لا. اور تیسرے نمبر پر پیش کروں گا پیغام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں بھی آئے گا لا. اور قرآن پاک کا انداز ہے, آپ کا مقام بیان کرے تو ذکر لا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا پہلو بیان کرے قرآن تو بھی ذکر لا, اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا تذکرہ ہو رہا ہو تو بھی ذکر لا. معلوم ہوتا ہے کوئی عجیب سی نسبت ہے لا کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے. پہلا گوشہ شروع کر رہا ہوں, مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تذکرہ ہونا ہے لا کا. دیکھیے قرآن پاک کا انداز. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. سورت کا نام سورت البلد.
آخری پارہ میرے سامنے ہے اور ذکر کرنے لگا ہوں مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کریم فرماتے ہیں لا مسجد نور کے احباب لا کا معنی کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لا بات یوں نہیں ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کہہ رہے ہیں، لا بات یوں نہیں ہے۔ میرے بزرگ اس جملے پہ توجہ کریں گے تو مقام سمجھ آئے گا، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لا بات یوں نہیں ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کہہ رہے ہیں۔ اللہ وہ کیسے؟ حوالہ سنیے پھر یہ مقام آگے بیان کروں۔ یہ میرے سامنے 14واں پارہ اور سورت کا نام سورت الحجر۔ رب العالمین فرماتے ہیں بات یوں نہیں ہے جیسے آپ کے دشمن کہہ رہے ہیں۔ اللہ دشمن کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت نمبر 6 سورت الحجر 14واں پارہ فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ آپ کے مخالف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا اس کا دعویٰ ہے میرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کہنے لگی ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ انک لمجنون، دل کانپتا ہے بندہ کیسے مانا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مخالف کہنے لگے آمنہ کے لال معاذ اللہ ہمیں دیوانے معلوم ہو رہے ہیں۔ گوجرا والا کے بزرگوں اور بھائیوں، افسوس اس شخصیت کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھنے والوں، ظالم دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اس عظیم الشان انسان کو دیوانہ کہہ رہے ہیں جس آمنہ کے لال کے قدموں میں آنے سے دیوانے بھی عقل مند بن جایا کرتے تھے۔ ضد میں آ گئے، اللہ ضد میں آ کے کہنے لگے کل مجنون، اور کہنے والے نے عجب کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے سروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، ستاروں تک جا پہنچایا۔ نہیں نہیں میرے سامنے شاعر یہ بات کہتا تو اشاعت التوحید و سنت کا خادم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام آپ کی غلامی کی وجہ سے ستاروں تک جا پہنچا۔ نانا بھائی جان، میری جماعت اشاعت التوحید و سنت کا عقیدہ ستارے کیا چیز ہیں؟ آمنہ کے لال کے غلام بلال کی جوتیوں کی آواز جنت میں اللہ نے پہنچا دی۔ ستارے کیا چیز ہیں؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے سروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، درفشانی نے تیری موتی بکھیرنا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دیوانہ کہہ رہی ہیں، واہ۔ اللہ فرماتے ہیں لا
بعد یوں نہیں ہے، مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہا ہوں، آپ کے مخالف میرے محبوب آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، جواب آپ نے نہیں دینا، میں اللہ جواب نازل کر رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے 29واں پارہ اور سورت کا نام سورت القلم۔ اللہ فرماتے نون والقلم وما يسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میں اللہ کریم کو قلم کی قسم ہے، قلم گواہ ہے، فرشتوں کی تحریریں گواہ ہیں، میں اللہ کریم نے فرشتوں سے قلم کے ذریعے لکھوا دیا ہے، دیوانہ تو وہ ہو جس پر میں اللہ ناراض ہو جاؤں، اور میرے محبوب آپ پر تو رب کی نعمتیں برس رہی ہیں، آپ کیسے دیوانے ہو سکتے ہیں؟ نانا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سے لے کر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجبیری تک ہمارے پیر و مرشد سیدنا عبداللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، میری ساری جماعت اور بزرگوں کابرین کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عقلمند اللہ نے بنایا بھی نہیں، کیا مطلب بنانا بھی نہیں ہے۔ بدر کا میدان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، آپ کی عقل مندی ہے، بدر کا میدان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد 313، کافروں کی تعداد 1000، مارکہ کارزار میں آمنے سامنے کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دشمنوں کا ایک بندہ پکڑ لیا، چلتے چلتے قریب آ پہنچا، صحابہ کرام نے اس سے پوچھا تمہاری تعداد کتنی ہے؟ میں نہیں بتاتا، پھر زور دیا نہیں بتاتا، تجھے ماریں گے ہم، مارو۔ صحابہ کرام نے مارنا شروع کر دیا، تعداد نہیں بتا رہا، اور صحابہ تعداد اس لیے پوچھنا چاہتے تھے اگر دشمنوں کی تعداد کا پتہ چل جائے تو انسان کے حوصلے کے اندر اضافہ ہو جایا کرتا ہے، تعداد اتنی ہم انشاءاللہ مقابلہ کر لیں گے۔ صحابہ کرام نے مارنا شروع کر دیا، اس بندے کی زبان سے صرف یہ جملہ نکلا واللہ لکثیر، اللہ کی قسم تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کہہ رہا۔ صحابہ کرام مار رہے ہیں لیکن بندہ تعداد بیان نہیں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کیوں مار رہے ہو، بندہ کون ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں دشمنوں کا بندہ ہے، چلتے چلتے ہمارے قریب آ پہنچا، ہم نے پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا، تعداد نہیں بتا رہا، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، ہم نے تعداد پوچھنی ہے، فرمایا یہ میرا مسئلہ ہے، چھوڑ دو۔ صحابہ کرام ہٹ گئے، آپ نے اس دشمن سے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ، وہ پیچھے چل رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ ساتھ، کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے آپ وہاں تشریف لے گئے، صحابہ کو حکم دیا کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ، جو سادہ سی اس وقت کھانے کی صورتحال تھی دال ساگ صحابہ کرام نے سامنے حاضر کر دیا۔ آج کے ماحول کے لحاظ سے جملہ کہہ رہا ہوں، دال ساگ جو سادہ سی خوراک تھی سب نے رکھ دی ہے، آپ نے اسے کھانے کا حکم دیا، بے تحاشا کھانا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کے دوران فرمایا تجھے میرے ساتھیوں نے مارا اور پیٹا ہے، چلو کھانا کھا لے، بس یار جو ہو چکا درگزر کر دینا، ویسے ہمارے پاس یہی سادہ خوراک ہے، یہی سادہ سی روٹی ہے، تم اپنے لشکر کے اندر اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے ہوگے۔ اس نے کہا جی یہ سادہ سی روٹی ہے، چلو
भूख लग गई है, मुझे मारा बहुत है, खाने लगा हूँ। हम अपने लश्कर के अंदर बड़ी आला किस्म की खुराक खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या खाते हो? हम जी ऊँटों का गोश्त खाया करते हैं। आपने फरमाया अच्छा, रोजाना कितने ऊँट ज़बह करते हो? हम जी 10 ऊँट रोजाना ज़बह करते हैं गोश्त के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोड़ दो, मैंने तादाद पूछ ली है। हजरत कैसे पूछी है, बात तो चली नहीं। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने कितने ऊँट बयान किए हैं? जी 10 ऊँट बताए हैं, रोजाना ज़बह करते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 बंदे मिलकर एक ऊँट खा सकते हैं, रोजाना 10 ऊँट ज़बह करते हैं, इनकी तादाद 1000 है। इससे बड़ी अक्लमंदी कोई हो सकती है? सारी कायनात की अक्लमंद इकट्ठे करो, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्लमंदी का मुकाबला नहीं हो सकता। मकाम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहा था। अल्लाह फरमाते हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदी व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। बात यूं नहीं है, मेरे बुजुर्गों को मेरा जुमला याद है ना, बात यूं नहीं है जैसे दुश्मन कह रहे हैं, दीवाना कह रहे हैं, बात यूं नहीं है। अल्लाह शायर कह रहे हैं, फरमाया बात यूं नहीं है। अल्लाह कासिब कह रहे हैं, फरमाया बात यूं नहीं है। माशअल्लाह कज़्ज़ाब कह रहे हैं, बात यूं नहीं है। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बयान करो। फरमाया उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैं अल्लाह करीम को मक्के की कसम है, अल्लाह तूने मक्के की कसम क्यों उठाई है? इसमें सफा पहाड़ी है। फरमाया ना ना, अल्लाह मरवा की कसम, अल्लाह तू मक्के की कसम क्यों उठा रहा है? मरवा पहाड़ी है। फरमाया ना ना, क्यों तूने मक्के की कसम उठाई मेरे अल्लाह? इसके अंदर अरफात का मैदान है, मुज़दलिफा है, मिना है। फरमाया नहीं नहीं, समसम का चश्मा है। नहीं नहीं, अल्लाह क्यों कसमें उठा रहा है? फरमाया वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहना है, इसलिए मक्के की कसम उठा रहा हूँ कि मक्के की जमीन पर मेरे महबूब के कदम लगे हुए हैं। जिस जमीन की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई, अल्लाह करीम ने उस जमीन के तज़किरे कुरान में शुरू कर, आपसे जो निस्बत हो गई ये कोई मामूली बात है? इस रुमाल की निस्बत मुझसे है, इस रुमाल की निस्बत ऐनक की निस्बत मुझसे है, आपके लिबास की निस्बत आपसे होगी। और जिस जमीन की निस्बत आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से होगी, सुभान अल्लाह, मकाम मोहम्मद आपके कदम लगे। अल्लाह करीम ने कसमें उठाना शुरू कर दिए हैं। अब मेरे लिए प्रॉब्लम यह है कि आपको सराइकी नहीं आती, वरना जुमला मैं सुना देता हूं, फिर उर्दू में जुमला सुनाऊंगा बस। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सराइकी का जुमला, अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन, जिथों लगदा गया रंग लैंदा गया। अब आप पता नहीं सराइकी कैसे समझेंगे, सुना देता हूं, फर्क तो बड़ा है ज़बान का। अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन, जिथों लंघदा गया रंग लैंदा गया। जेड़े आंदे गए नेड़े पांदे गए, जेड़े आंदे गए नेड़े पांदे गए, सीने लाके मुहम्मद रंगेदा गया। और उर्दू वाले शायर ने क्या जब तर्जुमानी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लग गए मक्के की सरजमीन पर, अल्लाह ने कसमें उठाना शुरू कर दिए हैं। कदम कदम पे रहमतें, नफस नफस पे बरकतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया। जहां नजर नहीं पड़ी वही है रात आज तक, वही वही सहर हुई, जहां जहां गुजर गया। मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन तज़किरा कर रहा हूं ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का बयान हो तो जिक्र आता है ला।
اللہ اللہ ایک اور چھوٹا سا انداز جس میں آئے گا احترام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں بھی ذکر آئے گا اللہ کا۔ یہ میرے سامنے 18واں پارہ اور سورت کا نام سورت النور۔ واہ میرے اللہ، عجیب بات، مسجد کا نام بھی نور، سورت کا نام سورت النور۔ یہ میرے سامنے 18واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 63، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ احترام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خبردار خبردار، آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اب آپ ذرا قرآن پاک کے انداز پہ غور کیجئے گا۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت مریم۔ مالک کائنات نے یہاں منظر بیان فرمایا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ۔ آیت نمبر 7 سورت مریم 16واں پارہ۔ اگر کوئی والد بیٹے کو نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ہے، والد ہوا۔ اگر کوئی استاذ اپنے شاگرد کو نام لے کر آواز دے کوئی گستاخی نہیں ہے، استاذ ہی ہوا۔ اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی اور توہین نہیں ہے، بڑا جو ہوا۔ اسی طرح کوئی پیر و مرشد اپنے مریدوں کو نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی اور توہین نہیں ہے۔ میں اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس کے بالکل اپوزٹ، بالکل الٹ، اگر کوئی بیٹا والد کو نام لے کر بلائے تو بے ادبی ہے۔ آپ بھائی میری تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ بیٹا والد کو نام لے کر بلائے تو بے ادبی ہے۔ اگر کوئی شاگرد استاذ کو نام لے کر بلائے بے ادبی ہے۔ اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نام لے کر بلائے بے ادبی ہے۔ کوئی مرید مرشد کو نام لے کر بلائے تو بے ادبی ہے۔ اب آپ خلاصہ کیا نکلا؟ بڑا نام لے کر بلائے تو بے ادبی نہیں، اور چھوٹا نام لے کر بلائے تو بے ادبی ہے۔ اور اللہ کے بارے میں اشاعت و توحید و سننا کا عقیدہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سے کوئی بڑا ہے نہ۔ اللہ اللہ، 5 وقت صدا آ رہی ہے اللہ کریم کے گھر میں سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو بڑا کہلوانے والوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں، کسی بندے کا دعویٰ میں محلے کا بڑا ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے میں شہر کا بڑا ہوں، قصبے کا بڑا ہوں، ملک کا بڑا ہوں۔ 5 وقت صدا آ رہی ہے اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو بڑا کہلوانے والوں، اب وہ بڑا تمہیں بلا رہا ہے جس بڑے اللہ سے اور کوئی بڑا نہیں۔ سب سے بڑا کون؟ ماننے والے محبت سے اللہ کا نام لیں گے، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سے کوئی بڑا نہیں۔ بڑا نام لے کر بلائے تو بے ادبی نہیں ہوتی۔ بڑا نام لے کر بلائے، حضرت زکریا علیہ السلام کو بلایا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو ایک لختے جگر کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضرت زکریا کو اللہ نے نام لے کر بلایا، کوئی بے ادبی نہیں۔ کوئی پوچھے بزرگوں سے کیوں؟ اللہ بڑا جو ہوا۔ یہی 16واں پارہ، اگلی سورت کا نام سورت طٰہٰ، آیت نمبر 17 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ سورت طٰہٰ 16واں پارہ، اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر کیا
چیز ہے. یا موسیٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر بلایا. کوئی بے ادبی اور توہین نہیں ہے. کیوں؟ اللہ سب سے بڑا ہے. بڑا نام لے کر بلائے تو بے ادبی نہیں ہوتی. اب آگے آ جائیے 23ویں پارے میں لے جاؤں کہ میرے سامنے سورۃ الصافات 23واں پارہ رب العالمین کی لارب کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں آیت نمبر 104 کے اندر وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا. اب تیاری کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے نام پر ذبح کر دوں. لٹایا. اگر احباب میرا ساتھ دیں تو ایک چھوٹا سا اور انداز بھی سناتا جاؤں ساتھ، لیکن یہ سبق نہ بھولنے پائے کہ بڑا نام لے کر بلائے تو بے ادبی نہیں ہوتی. اس سبق کو میرے دوستوں نے یاد رکھنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا تلہ للجبین، لٹایا. اب سبق کی تیاری میں رب العالمین واہ میرے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اسماعیل نہ بچے. میں بزرگوں کی توجہ کی خاطر رکیا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں میرا بیٹا اسماعیل نہ بچے، اللہ کے نام پر ذبح کر دوں. اور 5000 سال کی مدت گزرنے کے بعد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، جس بیٹے کا نام ابراہیم تھا. بی بی ماریا قبطیہ میں سے پیدا ہوا تھا. آپ نے اپنے دادا ابراہیم کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا تھا. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آپ رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا. اے عبد الرحمن تجھے کیا پتا میرے دل میں کتنا غم ہے. پہلے بھی 2 میرے بیٹے اللہ نے دنیا سے رخصت کر دیے ہیں. ایک قاسم ایک عبداللہ جس کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں. یہ تیسرا لخت جگر دنیا سے جا رہا ہے. نرینہ اولاد میری نہ رہی. کتنے میرے دل کے اندر اداسی اور غم ہے. آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن زبان سے وہ کلمہ نکالوں گا جس سے میرا پروردگار راضی ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے فرمایا انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم. اے بیٹے ابراہیم مجھے تیری جدائی کا بڑا غم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں بیٹا بچ جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیٹا نہ بچے. ذرا فرق اب آپ کو سنانا ہے. یہ تو ہمارے علماء کرام سناتے رہتے ہیں آپ کو. مسئلہ بھی دوستوں نے یاد کیا ہوا ہے کہ مرضی اللہ کی پوری ہوتی ہے. وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو نہیں بچنے دیا. یہ تو مسئلہ باپ نے یاد کیا ہوا ہے. اگلا جملہ دھیان سے سننا. یہاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو فوت کر دیا. مسئلہ سمجھایا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من بعدی نبی لعاش ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اگر میرے بعد اللہ نے کوئی نبی بنانا ہوتا تو اللہ میرے بیٹے ابراہیم کو زندہ رکھتا، اسی کو اللہ میرے بعد نبی بناتا. لیکن میرے بیٹے ابراہیم کو اللہ نے فوت کر کے مسئلہ سمجھا دیا کہ میرے بعد اللہ نے کوئی نیا نبی نہیں بنانا. ایک تو یہ راز. مہربانی، میں نعروں کا شوقین نہیں ہوں، جزاک اللہ. آپ میری بات پر توجہ دیں. بیٹے ابراہیم کو فوت کر کے اللہ نے مسئلہ سمجھایا. کون سا؟ ختم نبوت والا. حضرت ابراہیم بیٹے کی وفات سے ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا. آپ کے بعد اللہ نے کوئی نیا نبی نہیں بنانا. اور ادھر حضرت ابراہیم
ابراہیم چاہتے تھے بیٹا نہ بچے، اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچایا، کیونکہ حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے اللہ نے آمنہ کے لال کو پیدا کرنا تھا، وہاں بچایا اور یہاں بیٹے کو نہیں بچنے دیا۔ اور انداز کیا سنانا چاہتا تھا، جب لٹایا اللہ فرماتے نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، میرے خلیل چھری نہ چلانا، آپ کا بیٹا صفا نہیں کرانا چاہتا، میں تو کائنات والوں کو آپ کا دل دکھانا چاہتا تھا۔ اللہ 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 کریم کا قرآن میرے سامنے سورۃ الصافات، حضرت ابراہیم کو اللہ نے نام لے کر بلایا، یا ابراہیم کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں کی توجہ ہے، کیوں اللہ سب سے بڑا ہے، بڑا نام لے کر بلائے تو کوئی بے ادبی نہیں ہوتی۔ بڑی قرآن میں مثالیں ہیں، یا زکریا، یا موسیٰ، یا ابراہیم، تین حوالے میں نے دکھا دیے ہیں، حوالے بڑے ہیں، مثال کے طور پر تین انداز سنا دیے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ سب سے بڑا ہے اور بڑا نام لے کر بلائے تو بے ادبی نہیں۔ قربان جاؤں، جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، مقام پیغمبر کے بعد احترام پیغمبر، رب العالمین نے یہاں انداز تبدیل کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے 29واں پارہ، اور میرے سامنے سورۃ المزمل کھلی ہوئی ہے، فرمایا یا ایھا المزمل، آگے فرمایا یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے محبوب، کمبل اوڑھنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ خیال جامع مسجد نور کے میرے بزرگوں، اگر اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلاتا، اللہ یہاں محمد کہہ کر بلاتا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بے ادبی نہیں تھی۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں، اگر اللہ اپنے محبوب کو نام لے کر بلاتا جی کوئی بے ادبی، نوجوان بھائی میرے، کیوں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اپنے محبوب کو نام لے کر بلاتا کوئی بے ادبی نہیں تھی، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پر قربان جاؤں میرے اللہ، کیسے بلایا، یا ایھا المزمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہے، آمنہ کے لال نے کمبل اوڑھا، اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا، اللہ نے اس انداز کو قرآن میں بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، ساری نسبتیں ایک طرف اکٹھی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوب نام محمد ہے مومنو، جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ آپ سے نسبت، سبحان اللہ۔ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں احباب، اگر اللہ اپنے محبوب کو نام لے کر بلاتا کوئی بے ادبی، وجہ اللہ، قربان جاؤں میرے اللہ، مسئلہ کیا سمجھا دیا۔ اب آپ
نور مسجد کے میرے بزرگوں مسئلہ کیا سمجھا دیا؟ جب میں پروردگار سب سے بڑا ہو کر نام لے کر نہیں بلا رہا، تم کون ہوتے ہو؟ چھوٹے ہو کہ یا محمد کہنے والے؟ مسئلہ یہ سمجھایا، جب میں اللہ سب سے بڑا ہو کر نام لے کر نہیں بلا رہا، تم چھوٹے ہو، ہم اور امام الانبیاء کا مقام اللہ، تم چھوٹے ہو کر کون ہوتے ہو یا محمد کہنے والے؟ معذرت کے ساتھ میں کسی کی ضد میں بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے اپنا عقیدہ بیان کرنے کا تو حق ہے۔ گوجرا والا میں آواز گونج، میں بھی یہاں سال پڑھتا رہا ہوں، اسی یا محمد کہنا ہے، ان وہابیاں سڑدیاں رہنا ہے، کہتے رہو۔ میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ اللہ سب سے بڑا ہو کر نام لے کر نہیں بلا رہا، ہم کون ہوتے ہیں؟ چھوٹے ہو کے یا محمد کہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلانا بے ادبی ہے۔ مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احترام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ خبردار ایک دوسرے کو نام لے کر جس طرح بلاتے ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر آواز نہیں دینی۔ جب میں سب سے بڑا ہو کر نام لے کر نہیں بلا رہا، تم کون ہوتے ہو؟ چھوٹے ہو کہ نام لے کر آواز دینے والے ہیں؟ اللہ تو نے کیسے بلایا؟ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ کھلی ہوئی ہے، چھٹا پارہ، رب العالمین کی لارح کتاب، مالک کائنات نے یہاں منظر بیان فرمایا، اور میرے سامنے آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول، الرسول کہہ کر اللہ کریم نے آواز دی ہے۔ آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے آگے پہنچائیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے قرآن آگے نہ پہنچایا تو رسالت کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، قرآن بیان کرنا آپ کا کام ہے، آپ کی پارے اور حفاظتیں کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ ہمارے میاں والی کے قریب ہے تلا گنگ، اتنا دور نہیں زیادہ، وہاں کا قصبہ سنگوال، جامع مسجد کے اندر ہمارے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، اور مجھے اس بندے نے کہا جو اس جلسہ کے اندر تھا، کوئی اتنا زیادہ فاصلہ بھی نہیں کہ زیادہ راوی ہو، خود اس بندے نے کہا حضرت شاہ جی نے قرآن سنانا شروع کیا، آیا بندہ بولیوں کی بارش شروع کر دی ہے۔ وہ بندہ سننے والا کہتا ہے لوگ دوڑ کر مسجد کے حال میں چلے گئے ہیں، دروازے ہم نے بند کر لیے ہیں، کہا پکار کر شاہ جی آپ بھی اندر آ جائیں، باہر گولیاں برس رہی ہیں۔ شاہ جی نے گریبان کھول کے کہا مجھے کہتے ہو اندر آ جا، باہر گولیاں برس رہی ہیں، اندر آ جی۔ اندر کوئی اور خدا ہے جو بچا لے گا، جسے رب رکھے اسے کون چکھے، دشمن چیکو نہ چو مہربان باشد دوست، نور خدا ہے کفر 14 قاتل۔ ایھا الرسول، یا محمد کہہ کر نہیں بلایا، کیا بیان کر رہا ہوں؟ احترام پیغمبر صلی اللہ۔ اب میرے احباب یہ تو ذہن نشین رکھیں گے کہ نبی کو نام لے کر آواز دینا بے ادبی ہے، یا محمد کہنا بے ادبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرے نمبر پر پیغام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مقام کا بھی اشارہ کر دیا، احترام کا بھی اشارہ کر دیا، اب مقام کا اشارہ کرنے لگا ہوں، یہاں بھی ذکر لاک آئے گا۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں، یہ میرے سامنے سورۃ یونس کھلی ہوئی ہے، 11واں پارہ، رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ يَا
من دون الله ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. آیت نمبر 104. میرے دوستوں نے غور کیا، میں قرآن سر پر رکھ کر تقریر نہیں کر رہا. کچھ واعظین قرآن سر پر رکھ کر تقریر، میں نے قرآن سر پہ رکھا ہوا ہے. آپ کو یقین نہیں؟ یوں نہیں. اشاعت التوحید و سننا کا سٹیج، اشاعت التوحید و سننا کی محفل قرآن کھول کے دکھا رہا ہوں. لوگ آپ کو کتابیں دکھاتے ہیں، میں آپ کو قرآن دکھا رہا ہوں جس کی ابتدا میں اللہ کریم نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا کی ہر کتاب میں شک کی گنجائش ہے، اللہ کریم کے قرآن میں بال برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کریم فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجیے. اللہ کون سا پیغام؟ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، اپنا شک اور شبہ نکال لو اور میں آمنہ کلال اپنا پیغام تمہیں سناؤں. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی باتیں تم کر رہے ہو میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں نہیں کرتا. آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ لیکن اعبد اللہ، میں آمنہ کلال عبادت کرتا ہوں صرف اللہ کی. اللہ کو ماننے والے اللہ کا نام محبت سے لیں گے. جو مانتے ہیں عبادت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ محبت سے. کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کا نام لینا بہت بڑا درجہ ہے. یہ بات سے نشین رکھیے گا. اللہ کا نام لینے کا انداز، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ سوار ہیں. آپ کوئی کرسی نہ سمجھنا، اتنا بڑا تخت، وزیر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مشیر بھی، گویا کہ دربار کا نقشہ ہے. سونے چاندی کا بنا ہوا تخت، ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک ہیرا اتنا قیمتی کہ ساری دنیا کے خزانے بھی اس کی قیمت ادا نہ کر سکیں. اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا رفتار کا. یہ میرے سامنے 22واں پارہ اور سورت کا نام سورت سبا. اللہ کریم فرماتے والے سن ایمان الریحا غدوہا شہر ورواہا شہر. آیت نمبر 12 سورت سبا 22واں پارہ میں اللہ کریم نے ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا. ایک مہینے کا سفر جو تم طے کرتے ہو، ہوا ایک رات میں طے کرا رہی ہے، ہوا ایک دن میں طے کرا رہی ہے. 24 گھنٹوں کے اندر 2 مہینوں کا سفر طے ہو رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا جا رہا ہے اور پرندوں نے پر پھیلا کر اوپر سایہ بھی کیا ہوا ہے. ایک غریب دیہاتی بندہ زمین میں ہل چلا رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اوپر سے گزرا. آواز آئی، دیہاتی بندے نے حیران ہو کے اوپر دیکھا، بے اختیار زبان سے نکلا سبحان اللہ. واہ میرے اللہ، حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا جا اور پرندوں نے پر پھیلا کر سایہ کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر، یہ پروردگار ذرا ہوا کو حکم دیجئے تخت کو واپس لے چلے. اللہ واپس کہاں لے چلنا ہے؟ جہاں دیہاتی بندہ زمین میں ہل چلا رہا ہے، تخت واپس پلٹ آیا، آ گیا وہاں جہاں دیہاتی بندہ زمین میں ہل چلا رہا تھا. وہ آئیں گھر میں، ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. دیہاتی بندہ حیران رہ گیا، میری زمین، میں غریب، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت میری زمین میں اتر آیا ہے. رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر ذرا تخت سے نیچے اتریے، دیہاتی بندے سے جا کے ملاقات کیجیے. حضرت نیچے اترے، دیہاتی کے پاس پہنچے، وہ ششدر اور حیران کھڑا ہے. ملاقات کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا دیہاتی سے کہہ دیجئے، دیہاتی غریب بندہ جو میرے تخت کو اڑتا دیکھ کر تو نے سبحان اللہ کہا تھا،
اللہ نے تو سن لیا ہے میں سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا تیرا سبحان اللہ قیمتی ہے. اللہ یہ کیسے سبحان اللہ قیمتی؟ دیہاتی بندہ حیران رہ گیا حضرت کیا فرما رہے ہیں میرا سبحان اللہ قیمتی ہے یہ کیسے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ میرے تخت پر فنا آ جائے گی لیکن تیرے سبحان اللہ والے کلمے پر فنا نہیں آئے گی. اللہ کا نام لینا بہت بڑا درجہ ہے اس لیے تو کہنا چاہتا تھا لیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم جن کی عبادت تم کر رہے ہو میں حملہ کلال ان کی عبادت نہیں کرتا. میرا پیغام یہ ہے میں عبادت کرتا ہوں صرف اللہ کی. اللہ کا نام محبت سے اب لیں گے. عبادت صرف کس کا حق ہے؟ محبت سے کس کا حق ہے؟ اللہ کے بغیر کسی کا حق نہیں ہے. یہی قصور ہے کہ شاعت و توحید و سنت یہی مسئلہ بیان کر رہی ہے کہ عبادت ہر قسم کی صرف اللہ کی ہونی چاہیے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی گردن پہ اسرے چلائے گئے نصر بند کیا گیا قاتلانہ حملے کیے گئے پشاور کی سرزمین میں. غلطی کیا تھی؟ سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ پہ قاتلانہ حملے ہوئے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہی غلطی ہے ہماری اور کیا قصور ہے؟ یہ خدا ہے. تین قسم کی باتیں میں آمنہ کلال عبادت صرف اللہ کی کرتا ہوں. تین قسم کی باتیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. زبان کی عبادت بھی صرف اللہ کریم کا حق ہے اللہ کے بغیر کسی کا حق نہیں. محبت سے اللہ کا نام آپ لیں گے. آپ کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کروں گا. آپ کی اور میری زبان پیدا کرنے والا کون ہے؟ محبت سے کون ہے؟ اور خالی زبان پیدا نہیں کی اور بلکہ انسان کو بولنے کی طاقت بھی اللہ کریم نے دے دی ہے. ان سے پوچھئے جن کی زبان نہیں بول رہی ہے. اللہ زبان پیدا کرنے والا اللہ, زبان کو بولنے کی طاقت دینے والا اللہ. تو اس زبان کے ساتھ مشکل وقت میں پکار کے لے ہوئے صرف کون ہے؟ یہ زبان کی عبادت ہے. آپ کو 20ویں پارے کا انداز سناتا جاؤں. یہ میرے سامنے سورۃ النمل 20واں پارہ آیت نمبر 62 میں نے کھولی ہوئی ہے. مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے پھر کم ہے میرے اللہ دا لاوے یا نہ لاوے. سنا سکتا ہوں منوا نہیں سکتا. فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. کائنات والو یہ بتاؤ بندہ بے بس ہو جائے ساری طاقتیں اور اسباب جواب دے جائیں اس وقت بندہ پکارے تو یجیب اللہ چی کر کے جواب دیتا ہے. تو صحیح بندہ اللہ میں آتا ہوں پر وقت بتا. ٹائم ٹیبل لگا ہوتا ہے دفتروں کے سامنے آفس کے آگے ٹائم ٹیبل لگا ہوا. مولانا آپ دیر سے آئے ہیں اب تو ملاقات نہیں ہو سکتی. صاحب گھر تشریف لے گئے ہیں ان کے آرام کا وقت ہے چھٹی ہو چکی ہے. پھر ٹائم ٹیبل دیکھیے 8 سے لے کر 12 بجے تک ملاقات ہو سکتی تھی. آپ تو ملاقات کا وقت نہیں ہے. کوشچن کیا پیش کریں دنیا کیا ہوتا ہے اپنے دربار اللہ کے جھولی پھیلانا ہو زبان سے میں اللہ کریم کو پکارنا ہو. اب میرے لفظوں پر دھیان. فرمایا مرضی میری نہیں مرضی تیری. پھر دوہرانے لگا ہوں
مرضی میری نہیں بندہ مرضی تیری. اللہ کیوں؟ فرمایا میں اللہ نے اپنے دربار کو تالا کبھی نہیں لگایا. آپ پتہ نہیں آپ میری سرائکی کیسے سمجھیں گے. جملہ سنانے لگا ہوں. دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دے ہن تعطیلاں. آج فلاں چھٹی آج فلاں چھٹی. دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دے ہن تعطیلاں. دربار الہی ہر دم کھلا جتھے حاجت نہیں وکیلاں. ابھی ہم چھت پر گئے تو سیڑھیوں پر سے چڑھنا پڑا. مولانا مسئلہ آپ کا ٹھیک ہے, اشاعت توحید و سنت کا اعلان ٹھیک ہے, اللہ دیتا ہے, اللہ کو پکارنا چاہیے, لیکن چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کے بغیر تو کوئی نہیں چڑھ سکتا. افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کے بغیر تو کوئی نہیں مل سکتا. اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان ہوں. سوال آج ہو رہا ہے, اللہ نے جواب 1400 سال پہلے نازل کر دیا. یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورت کا نام سورت قاف. رب العالمین نے منظر بیان فرمایا. آیت نمبر 16 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے, انسان کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ, انسان کے دل کے ارادے کو جاننے والا بھی میں اللہ, انسان کی شہرت سے زیادہ قریب بھی میں اللہ. نور مسجد کے سامعین میں مانتا ہوں چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے, دور ہوتی ہے, اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے. اللہ کریم یہ میری ٹوپی اتنی قریب نہیں ہے, رومال میرا اتنا قریب نہیں ہے. اللہ کی قسم اینک تو اینک, آنکھ کے اوپر جو پردہ ہے یہ پردہ میرے اتنے قریب نہیں ہے جتنا اللہ میرے قریب ہے. یہاں سیڑھی کہاں لگا ہوئے؟ جو اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے یہاں سیڑھی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی جان مانتا ہوں افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے. افسر کو پتہ نہیں ہوتا میرے آفس کے دروازے پر کون سائل آیا ہے, کون سی اپلیکیشن اور درخواست لے کے آیا ہے, اس لیے پہلے چپڑاسی کو کہنا پڑتا ہے آفس کا دروازہ بند ہے, چپڑاسی کی منت کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نعلم ما توسوس به نفسه. میں اللہ تو بندے کے دل کی نیت کا بھی واقف ہوں. اب آپ چھوڑیے میری جماعت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ, آپ کے اور میرے دل میں جو ارادہ آ رہا ہے اس کو بھی جاننے والا اللہ, اور جو ارادہ ابھی تک دل میں نہیں آیا اس کو بھی جاننے والا اللہ. اور جو اللہ دل کے ارادے جانتا ہو وہاں چپڑاسی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پکار ان کو شکوا ہے, ہمارا مدعا ملتا نہیں, دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم, دینے والا دے کسے دس سے دعا ملتا نہیں. ہمیں مانگنے کا طریقہ جو نہیں آتا. اب آپ خیال, حجاج ابن یوسف 1,20,000 بندوں کو اپنے سامنے قتل کرنے والا, اور جو اس کے حکم سے ہوئے وہ تو اور بھی زیادہ. اپنے نوکروں کے ساتھ بیت اللہ شریف میں پہنچا, حجر اسود کے سامنے آیا, طواف کرنے کا ارادہ ہے. حجاج نے دیکھا یہ کون ہے؟ ایک نابینا بندہ دعا مانگ رہا تھا, اس کو پکڑ کر لے آؤ. خادموں نے کوئی دیر کرنی تھی, نوکر دوڑے, نابینے بندے کو پکڑ کر حجاج کے سامنے لے آئے. کیا کر رہے ہو؟ نابینا بندہ کہنے لگا اللہ سے آنکھوں کا نور مانگ رہا ہوں. اچھا جانتے
جان جاتی ہے مہربانی رویا جی اللہ مہربانی کریے پہلے چلو آنکھیں نہیں تھی اب تو مرتا خود مہربان رویا پیٹا چیخا کتابوں والوں نے لکھا 7 چکر جب حجاج نے پورے کیے 7 چکر مکمل ہونے کے بعد دیکھا اللہ نے نبی نے بندے کو آنکھوں کا نور واپس کر دیا تھا دیکھنے والے حیران ہو گئے حجاج یہ کیا حجاج نے کہا تمہیں کیا پتا جیسے مانگنے کا حق تھا ویسی دعا آج مانگی ہے پہلے کہتا ہوگا اللہ آنکھوں کا نور دے دے نور دے دے نور یہ کوئی طریقہ ہے ایسے مانگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم موقنون بالاجابہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں خالی جھولی لے کر نہیں جاؤں گا اللہ جھولی بھرے گا تو اللہ کا دروازہ چھوڑوں گا تمہیں قبولیت کا یقین ہونا چاہیے حجاج نے کہا جیسے مانگنے کا حق تھا ویسی دعا آج مانگی ہے ہم نے خالی ہاتھ ایسے کیے بس جلدی جلدی 2 لفظ پڑے اور چلے گئے پھر کہا جی اللہ تو ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا مانگنے کا طریقہ تو ہم سیکھے ہیں مانگنا کیسے ہے پھر اللہ قبول کیسے کرتا ہے اللہ اللہ پھر اللہ کا نام پھر محبت سے لے لیجیے ایمان تازہ ہو جائے زبان والی عبادت کس کا حق ہے محبت سے کس کا حق ہے اللہ کریم کا حق ہے زبان سے پکار اللہ کے بغیر کسی کی نہیں کرنی اور اللہ کریم نے 13ویں پارے کے اندر منظر بیان فرمایا یہ میرے سامنے سورت اور راز 13واں پارہ پر مانے گا وہ بندہ جس کا دل صاف ہوا حضرت سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ فرما گئے فرمان مکے گیوں تے کی پھل پایو سکھایوں ہنر باسی ہو تسبیح ہاتھ وچ پکڑ مسلح تے بنیو پاک نمازی ہو سادہ کپڑے گل وچ پاوے تے آکھن لوگ حجازی ہو جب تک سینہ صاف نہ ہوئے باہو جب تک سینہ صاف نہ ہوئے باہو رب کدی نہیں ہوندا راضی ہو دل تو صاف ہونا سورت کا نام سورت الرعد یہ میرے سامنے 13واں پارہ اللہ کریم نے یہاں منظر بیان فرمایا اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں رب العالمین کی لاریب کتاب آیت نمبر 14 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے ذرا دوستوں کا عقیدہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا کیا عقیدہ ہے قرآن سچا محبت سے قرآن سچا ہر کتاب میں شک کی گنجائش ہے قرآن میں شک کی گنجائش نہیں آیت نمبر 14 سورت کا نام سورت الرعد 13واں پارہ فرمایا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اولیاء کرام کی ولایت برحق انبیاء علیہ السلام کی نبوت برحق اللہ کے رسولوں کی رسالت برحق بزرگوں کی بزرگی برحق فقیروں کی فقیری برحق لیکن پکار صرف اللہ کا حق عبادت سب کی برحق عزت سب کی برحق ہے عبادت رب کی برحق ہے سچی پکار کے لئے صرف اللہ باقیوں کی عزت برحق لیکن پکار صرف اللہ کریم کا حق ہے اللہ فرماتے ہیں والذین میں بیان کر کے یہاں سے چلا جاؤں ہو سکتا ہے کوئی ساتھی یہ کہے مولانا صاحب آیا تو تھا بڑے حوالے دکھاتا تھا یہ تو ساری آیتیں بتوں والی پڑھتا رہا کوئی سوال کر دے بتوں والی آیتیں اللہ فرماتے ہیں والذین الذین کا معنی بت نہیں ہم سورت فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں
اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین، راستہ ان بتوں کا جن پر تو نے انعام، صراط الذین ان بتوں کا راستہ۔ اب آپ چپ کر گئے، سادہ سی بات، ان بتوں کا راستہ جن پر تو نام کیا۔ آپ کہیں گے مولانا کیا کر رہے ہو، الذین کا معنی بت نہیں ہوتا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے نام کیا۔ یہاں بھی فرمایا والذین، بتوں کی بات نہیں ہے، والذین یدعون من دونہ، جن ہستیوں کو لوگ پکار رہے ہیں۔ گجرات بھی آپ سے دور تو نہیں ہے، ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا، ان گناہگار کانوں نے سنا، کہنے والے کہہ رہے ہیں جسے نہ دے مولا اسے دے شاہ دولا۔ اللہ، اتنی بڑی جرات۔ اور اسلام آباد میں کیا لکھا، تختی لکھی میں نے دیکھی گناہگار آنکھوں سے، تختی پہ لکھا ہوا تھا اسلام آباد نورپور شاہ کے اندر، امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ اچھا، اتنی بڑی اللہ کی توہین، اللہ نے کھوٹی کی ہے تو کھری کر، کھوٹی کی نسبت اللہ کی طرف۔ اللہ، اتنی بڑی اللہ کی توہین، کھوٹی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، کہتے کھری تو کر۔ ہائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ حبشے سے لے آیا، آمنہ کرال کا غلام بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا، محسن مصطفیٰ بنایا، حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز کو جنت میں پہنچایا۔ یہ کھوٹی قسمت کھڑی ہو رہی ہے۔ کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا کون ہے؟ تین باتیں عرض کر رہا ہوں، خیال۔ شرک کرنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں، اجازت ہو تو سناؤں، اجازت ہو تو، اجازت ہو تو تین قسم کے شرک کرنے والے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں، یہ کھوٹی قسمت کرو کھری کر دیتے ہیں، جسے نہ دے مولا اسے دے شادر کر دیتے ہیں، یہ ہیں شاہزور مشرک۔ کیا کہا؟ اب یاد بھی کریں بزرگ تو، شاہزور مشرک جو کر دیتے ہیں۔ دوسرے آ گئے کمزور مشرک، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، کر نہیں دیتے، نہیں جی کر نہیں دیتے نا جی، کیا کروا دیتے ہیں، یہ ہو گئے کمزور مشرک۔ اور تیسرے ہوتے ہیں چور مشرک، تیسرے ہوتے ہیں چور مشرک، نہیں جی نہیں، کر نہیں دیتے، کروا نہیں دیتے، خالی سن کر پہنچا دیتے ہیں، یہ ہو گئے چور مشرک۔ اللہ کریم فرما کرنے والا بھی کوئی نہیں، کروانے والا بھی اللہ سے کوئی نہیں، اور سن کر پہنچانے والا بھی کوئی نہیں۔ اب ذرا دھیان کیجئے، یہ آیت بعد میں آپ کو پوری کر کے سناؤں گا، اور قرآن کا حوالہ سن لیجئے۔ شاہزوں اور مشرکوں کی اللہ کریم نے تردید کی ہے۔ یہ میرے سامنے 20واں پارہ اور سورت کا نام سورت القصص۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ آیت نمبر 68 سورۃ القصص 20واں پارہ میرے سامنے ہے۔ تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جیسے اپنی مرضی آئے، والدین صحت والے اولاد معذور پیدا کر رہا ہے، والدین معذور اولاد صحت والی پیدا کر دی، اپنی مرضیوں سے پیدا کرنے والا اللہ۔ او میاں پتیاں نو بچے کون ہے دیندا، جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں۔ اب پتنیاں میری سرکی سمجھیں گے کہ نہیں؟ کتیاں نو بچے کون ہے دیندا، جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں۔ مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے، بچے مل گئے بے شماراں۔
معذرت کے ساتھ میرے نوجوان بھائی جو ہمارے بزرگ ہیں نا، بزرگوں کو تو پتہ ہے جو دیسی مرغیوں کا دور تھا، آج تو برائلر کا دور ہم نوجوانوں نے دیکھا ہے نا۔ دیسی مرغی 10 انڈے نیچے پڑے ہیں، سخت گرمی جی، جون جولائی کا مہینہ، ہاڑ ساون کا مہینہ، سخت گرمی، دیسی مرغی نیچے انڈے رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے اندر کمرے کے کونے میں ہے اور پیاس سے ہانپ رہی ہے۔ بچہ ہمارا گیا کھینچ کر مرغی کو باہر لے آیا، بے وقوع دانے تو کھا لے، روٹی کے ٹکڑے تو کھا لے، جلدی جلدی مرغی نے دانے کھائے، روٹی کے ٹکڑے کھائے، بھاگ کر پھر اندر جا کر انڈوں پہ بیٹھ گئی ہے۔ مرغی سبق دے رہی ہے 21 دن تک انڈوں پہ بیٹھی رہوں گی، میں نے اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے، اللہ جتنے تک انڈوں میں سے چوزے نہیں دے گا میں مرغی تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گی۔ مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے، بچے مل گئے بے شمارا، مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا، بچے جن جن کرن بارا، حیوان تمگ دے رب تو حاکی، حیوان تمگ دے رب تو حاکی، تو تا در در کرے وے پکارا۔ سوچا ہی نہیں، اللہ 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 پیدا کرتا ہے جیسے اپنی مرضی آئے، وَيَخْتَارُ، اور سارے اختیارات رکھنے والا بھی اللہ ہے، چننے والا بھی اللہ ہے، اور جن کو تم پکار رہے ہو کھوٹی قسمت کھڑی کریں گے، دوست کی کشیاں پار لگائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ اشارہ کر رہا ہوں، خلاصہ نہیں جی نہیں، شہزور مشرکوں کے بعد کمزور کہنے لگے بھائی کر نہیں سکتے نا، کروا دیتے ہیں۔ بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے ہے، اللہ میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں ہے، کروا دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن میں مسئلہ سمجھایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اعلان فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یکتا ہے، ذات کے اندر اکیلا، صفات میں اکیلا، عبادت میں مستحق ہونے میں اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ منگتے کولوں منگتا منگے، تیرے مرادوں خالی، میاں محمد سے فرما گئے کھڑی والے، منگتے کولوں منگتا منگے، تیرے مرادوں خالی، اس کی دینا کون محمد جڑا آپوں خود سوالی۔ سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب خیال لم یلد، میرے بزرگ جاگ رہے ہیں، لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے۔ ولم یولد، اللہ کو بھی کسی نے جنم نہیں دیا، اللہ والد سے پاک، والدہ سے پاک۔ کیا مطلب؟ اب خیال لم یلد، اللہ میں سے کوئی بھی نہیں نکلا، اللہ میں سے کوئی نکلا؟ محبت سے جواب دیجیے، اللہ میں سے کوئی نکلا نہ، لم یلد۔ اور یہ گوجرا والا میں آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لم یلد، اللہ میں سے کوئی نکلا۔ قرآن سچا یا یہ آواز سچی؟ چپ کر گئے۔ قرآن سچا یا یہ آواز سچی؟ جو کہتے ہیں نبی اللہ میں سے نکلا ہے، اور قرآن نے کیا کہا؟ لم یلد، اللہ میں سے کوئی نکلا نہیں نکلا۔ ولم یولد، اللہ خود بھی کسی میں سے نہیں نکلا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ برادری سے بھی پاک ہے۔ نور مسجد کے میرے احباب، 3 طاقتیں کسی کو مجبور کر سکتی ہیں، یا تو اولاد مجبور کر سکتی ہے، بھائی جان میں آپ کا کام نہیں کر سکتا، آپ پیچھے نہ دیکھیں، میں ویسے مثال بیان کر رہا ہوں، واہ جی واہ، آپ بھی سادہ ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ بیٹا نہیں مانتا، میں مجبور ہوں بھائی، یہ کام نہیں ہو سکے گا مجھ سے، بیٹا نہیں مانتا، میں مجبور ہوں۔ اچھا ایک اور بندہ آ گیا، مولانا یہ کام کرنا ہے، معذرت ہے، والد نہیں مانتا، والد کو ناراض کیسے کروں؟ اچھا
بیٹا بھی مان گیا, والدین بھی مان گئے. اب تیسری طاقت برادری ہے جو بندے کو مجبور کر سکتی ہے. اللہ فرماتے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کمزور مشرکوں کی تردید ہو رہی ہے جو کہتے ہیں اللہ سے کروا دیتے ہیں. اللہ فرماتے میں اولاد سے بھی پاک ہوں, والدین سے بھی پاک ہوں, برادری سے بھی پاک ہوں, مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. آ گئے چور مشرک, یاد ہیں چور جو کہتے ہیں کر نہیں سکتے, کروا نہیں سکتے, خالی سن کر پہنچا دیتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا یوں بھی نہیں ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء. اللہ کے بغیر جن کو پکار رہے ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے ذرا برابر. اللہ کیوں جواب نہیں دیتے؟ کوئی ناراضگی ہے؟ اللہ فرماتے نہیں نہیں, یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورۃ کا نام سورۃ الاحقاف. اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں. رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو ان کو پکار رہا ہے, جو اسے جواب نہیں دے سکتے ہیں. اللہ آج نہیں کل جواب دے دیں گے, ہفتے کے بعد جواب دے دیں گے, سال بعد جواب آ جائے گا. فرمایا سال کیا ہوتا ہے؟ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت تک جواب دینے کی ان میں طاقت نہیں ہے. اللہ کوئی ناراضگی ہے؟ میں نے بھائی صاحب سے بات کی, انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. میں کہوں گا کوئی ناراضگی ہے, جواب نہیں دے رہے. اللہ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ کوئی ناراضگی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نا نا, ناراضگی والی بات نہیں ہے. وَهُمْ مَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وہ تو پکارنے والوں کی پکار سے بے خبر اور غافل ہیں. انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کس نے ہمیں بلایا, کس نے ہمیں نہیں پکارا. اور جسے پتہ نہیں ہے وہ آگے کیا پہنچائے گا. مثال ایسے ہے کباسط کفیہ, پیاسا بندہ بھاگا, پیاس سے مر رہا, دوڑا, آگے کنواں نظر آیا اور کنویں کے کنارے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے, دیکھ بھی رہا ہے اندر پانی موجود ہے, کہتا ہے پانی پانی, میرے منہ میں آ جا, تیری بڑی مہربانی. مر رہا ہوں, روتا ہے, چیختا ہے, تڑپتا ہے, ہاتھ پھیلا کر. اللہ فرماتے ما ہوا ببالغ. وہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں. ایک دن نہیں, ساری زندگی پانی کو پکارتا رہے ہاتھ پھیلا کر, لیکن پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ پانی اس کی پکار سنتا نہیں ہے. پانی کو اس کے حال کا پتہ نہیں ہے کہ پیاسا مجھے بلا رہا ہے. پانی اس کے منہ میں آ کر پیاس نہیں بجھا سکتا. ما ہوا ببالغ. اللہ اللہ, اگر ڈول ہوتا, رسی ہوتی, رسی کے ساتھ ڈول اندر ڈال کر پانی کو کھینچا, ہاتھوں میں بھر کر منہ کے ساتھ لگاتا, پھر پیاس بجھ سکتی تھی. اللہ فرماتے ہیں جن کو پکار رہا ہے ان کی روح والی رسی کٹ چکی ہے, روح والی رسی کٹ چکی ہے, روح اعلیٰ میں بالا میں چلی گئی ہے, جسم یہاں موجود. ایک بات بھائیوں سے پوچھتا ہوں, اگر ناراض نہ ہو, پانی اگر تر و تازہ ہو, تر و تازہ, اس کو اگر بلایا جائے وہ تو جواب دے گا. آپ چپ کر گئے, میں نے مشکل کوشچن تو نہیں پوچھا. پانی تر و تازہ ہے, اس کو بلایا جائے وہ تو سن لے گا. تازہ جو ہے نہیں سنے گا. جو دنیا سے رخصت ہو گئی, وجود اگر تر و تازہ بھی کیوں نہ ہو, پھر بھی جواب دینے کی طاقت نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کے وجود تر و تازہ, جسم محفوظ, پانی تر و تازہ ہے لیکن سنتا نہیں ہے, جواب دیتا نہیں ہے, پیاس بجھاتا نہیں ہے. جن کو بلا رہا ہے ان کے وجود تر و تازہ کیوں نہ ہو. اللہ فرماتے ما ہوا ببالغ. نہ وہ تیری پکار سنیں گے نہ تیری حاجت پوری کریں گے. ہر کسی کی پکار سننے والا کون ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء.
सूरत इब्राहिम आयत नंबर 39 से वहां पा रहा हर किस्म, वह मेरे अल्लाह हर किसी जिन दोस्तों को अल्लाह ने हज या उम्रे की सआदत अता की है, देखा होगा तकरीबन 57 इस्लामी मुल्कों के बंदे हैं अपनी अपनी जबान में बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं और रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआएं मांग रहे हैं। हर जबान में हर वक्त हर किसी की पुकार सुनने वाला अल्लाह है। ये है ज़बानी इबादत। ला अबुदुल्लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह, जिनकी बातें तुम कर रहे हो, मैं आमना के लाल का पैगाम ये है उनकी इबादत मैं नहीं करता, मैं किन की इबादत करता हूँ। लाकिन अबुदुल्लाह, मैं तो इबादत सिर्फ अल्लाह की करता हूँ। एक हो गई ज़बान वाली इबादत, दूसरी है जिस्म और जान वाली इबादत। सजदा किसका हक है? तफसील बड़ी हो सकती थी, इशारा कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ कुन्तु अमरु अहदन अन यसजुदा लिअहदिना लअमरतु निसाअ यसजुदना लिअज़वाजिहिन्ना, अगर मेरी शरीयत के अंदर अल्लाह के बगैर किसी के सजदे की गुंजाइश होती, औरतों को मैं हुक्म देता खामद के सामने सजदा करें। किसी औरत को खामद के सजदे की इजाजत नहीं, शागिर्द को उस्ताद के सजदे की इजाजत नहीं, किसी बेटे को वालिद के सजदे की इजाजत नहीं, मुरीद को मुर्शिद के सजदे की इजाजत नहीं है, किसी उम्मती को नबी के सजदे की इजाजत नहीं है। माथा बनाने वाला अल्लाह, तो सजदे के लायक भी सिर्फ अल्लाह। ये है जिस्मानी इबादत। रकूए क़ियाम अत्तहियात वाली शक्ल है सिर्फ अल्लाह करीम के लिए है। और वक्त ये बात माल वाली इबादत भी किसका हक है? एक कुरान का हवाला, ये मेरे सामने 14वां पारा और सूरत का नाम सूरतुन नहल। अल्लाह तेरे समझाने के अंदाज पे कुर्बान जाऊं। सूरतुन नहल और मेरे सामने आयत नंबर 66 खुली हुई है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व इन्ना लकुम फिल अनामी लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिल लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। कुरान सामने, मसला समझने का शौक है जी। अल्लाह फरमाया अपनी गाय और भैंस को देख ले, भेड़ बकरी को देख ले, तेरी गाय और भैंस ने सब्ज रंग का घास खाया। जी वाकई रंग तो सब्ज है। मैदे में जब खुराक गई, चारा गया, अल्लाह खुराक के 4 हिस्से कर रहा है। सब्ज घास के एक हिस्से में से सुर्ख रंग का खून तैयार हो रहा है, खुराक के दूसरे हिस्से से बदबूदार पेशाब तैयार हो रहा है, खुराक के तीसरे हिस्से से गंदा गोबर बन रहा है, और खुराक के चौथे हिस्से से लाबनन खालिसा। वाह मेरे अल्लाह, रगे भी साथ साथ, शरियाने भी साथ साथ, रास्ते भी साथ साथ। खून की सुर्खी को अल्लाह ने दूध की सफेदी में शामिल नहीं होने दिया, बदबूदार पेशाब के कतरे अल्लाह ने दूध में शामिल नहीं होने दिए, गंदे गोबर के सरे अल्लाह करीम ने इसमें नहीं पड़ने दिए। इन तमाम गिलासों से पाक लाबनन खालिसा। अगर आप बुजुर्ग नाराज न हो, छोटी सी बात पूछता हूं, मेरे हाथ में गिलास है, ये देखिए जी, इशारा कर रहा हूं मिसाल के तौर पर, हाथ में गिलास है पानी का भरा, लेकिन आप बुजुर्गों ने मोहब्बत से जवाब देना है। हाथ में गिलास है पानी का भरा हुआ, अगर उल्टा कर दूं इसमें पानी रहेगा? क्यों? उल्टा जो हो गया, उल्टा। अच्छा छोड़िए, गिलास तो छोटी चीज है, मेरे हाथ में जग है, ढक्कन मैंने खोला, उल्टा कर दिया, पानी रहेगा? क्यों? अच्छा चलो, बोतल मेरे हाथ में, मैंने ढक्कन खोला, उल्टा कर दिया, शरबत रहेगा? क्यों? उल्टी होगी। बुजुर्गो, कभी जाकर घरों में तो देखो जहां गाय और भैंस बंधी हुई है, अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं, गाय और भैंस बकरी भेड़ के नीचे दूध की भरी हुई बोतलें लटका दी हैं भी उल्टी, एक कतरा भी अल्लाह नीचे नहीं जाने देता। एक है भी दूध की भरी हुई बोतलें हैं भी उल्टी। अच्छा नीचे हमारे इलाके में वाली में जो गाय भैंस होती है ना, उसके थनों के नीचे कोई ढक्कन नहीं होता। यहाँ शायद गुजरांवाला अमीर शहर है, यहाँ चीजें बनती है, नीचे कोई ढक्कन होता होगा, कोई सील लगी हुई होती होगी, यहाँ भी कुछ।
دودھ کی بھری ہوئی بوتلیں، کوئی سیل و ڈھکن نہیں ہے بھی الٹی، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جا رہا، دودھ والا خزانہ کٹا ہو گیا، بے قرار ہو کر ادھر ادھر پیر مار رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے اپنے مالک کو، مالکا خزانہ جمع ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار گائے بھینس، جتنے تک مالک آ کر ہاتھ نہ لگائے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جانے دینا، ہاتھ لگانا مالک کا کام ہے، خزانہ حوالے کرنا تیرا کام ہے۔ ایسی بہترین نعمت دینے والا اللہ، تو دودھ میں سے حصے کس کے نام کے ہونے چاہیے؟ یہ ہے مالی عبادت، نظر ہو نیاز ہو منت ہو منوتی ہو، یہ عبادت ہے، اور مالی عبادت صرف اللہ کریم کا حق ہے۔ یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ، جن کی عبادت تم کرتے ان کی میں نہیں کرتا، میں تو عبادت صرف اللہ کی کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر استقامت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب